اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تاکہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے یعنی صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ ان کو دیکھا جو سبھی کے جو ثابت قدم رہے۔ یہ آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے کہ اگر کیا تم ایسا سوچتے کہ اللہ تعالیٰ بنا تم کو آزمائے کہ تم ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، تم جہاد کرے نہیں کرے، سب کو مطلب اللہ تعالیٰ کو تم کو آزمائے بغیر کیا تم ایسا سوچ رہے کہ تمہاری آزمائش ہوئے بغیر تم کو ایسی جنت مل جائیں گی؟ تو یہ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ جب تم کو آزمائے نہیں، تم کو ثابت قدم ہے نہیں ہے وہ دیکھے نہیں، تم کو جہاد کرے نہیں کرے وہ دیکھے نہیں، تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے نہیں وہ سب چیزوں میں، تو تم کیا خیال کرتے ایسا کہ تم یہ سب چیزیں کرے بغیر جنت میں چل جائیں گے؟ بلکہ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھ سے دیکھ لیا تھا۔ آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور اللہ جلد ہی شکر گزار کو بدلا دے گا۔ اللہ پاک کی آیت میں یہ فرما رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے۔ آقا کے انتقال کر جانے کے بعد یا شہید ہو جانے کے بعد اللہ سوال کر رہے کہ آقا کے شہید ہو جانے کے بعد یا انتقال ہو جانے کے بعد آقا کے کہ کیا تم لوگ جو مسلمان ہوئے ایمان لے کر آئے کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جائیں گے یا تم لوگ پھر جائیں گے سب چیزوں سے؟ اگر تم لوگ الٹے پیر پلٹ بھی گئے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں نقصان انسان کا ہے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم سے، اس طرح موت کا وقت معین ہے یعنی فکسڈ ہے، اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا حصہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلا دیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ان لوگ نے ہمت ہاری ان مشکل کے وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئی، اور نہ وہ جھکے اور نہ وہ دبے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، نبیاں اور جو سو اللہ کے ولیاں، جو سو اللہ والے، جو سب لوگ لڑے، یہ لوگ لڑے، کئی لوگ کبھی ہیں اللہ والے نبیاں اور باقی اللہ والے لڑے، جہاد کرے، وہ لوگ کبھی ہمت نہیں ہارے، مشکل میں چاہے مشکل میں رہے تو بھی وہ لوگ ہمت نہیں ہارے اور مضبوطی سے رہے اپنی راہ میں، نہ جھکے نہ دبے وہ لوگ، اور ویسے صبر کرنے والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے اور ہم کو ثابت قدم رکھیے اور کافروں پر غالب کیجیے، ڈومینیٹ کیجیے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔
آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مومنو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کافروں کی بات مانے اگر مومن جو ہے، جو ریئل مومن ہے، وہ لوگ کافروں کی بات مانے تو وہ لوگ کافران جو سو مومن کو ان لوگوں کے دین سے ان لوگوں کے اس سے پھیر دیتے، ان لوگ الٹا پھیر دیں گے وہ لوگ، اور تم ناکامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک دین پر ہے، شریعت فالو کرے، ہر چیز اللہ کے احکامات فالو کرے وہ لوگ اور متقی رہے تو وہ لوگ کامیاب ہوئیں گے، اور اگر پھر گئے تو وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کافروں کے دل میں بھی خوف ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے وہ چیز، اور ان کی جگہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے اور کہنے پر نہ چلے، جب کہ ہم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی۔ بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت چاہتے ہیں، پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور مومن پر اللہ بڑا فضل فرماتا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم بڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، اللہ نے تم کو ان تربیت میں غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ جنگ احد کے ٹائم کا ہے جب بہت سے لوگ چلے جا رہے تھے، بھاگ جا رہے تھے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی تھی اور ایک جماعت کو جان کی ہی فکر پڑی تھی، وہ خلاف واقع اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے، جو حماقت ہی کا خیال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار سب اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں پوشیدہ بات رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود اس مقام پر نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات صاف کر دے، اور اللہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے، یعنی پیٹھ دکھا چکے تھے، جبکہ وہ فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش دے دی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں، یہ
غازی ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دل میں مجیب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 159 میں 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو ضرور اللہ کی رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ جب آپ رائے پکا کر لے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہارے ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے، اور مومنین کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔